توبوا الی اللہ جمیعا، سارے لوگ توبہ کرو۔ توبہ اللہ کا سب سے بڑا دروازہ ہے، توبہ نور ہے۔ فرمایا سب سے بہترین شافی تمہارا توبہ ہے۔ اللہ اکبر، عجیب ہے، عجیب ہے توبہ کا مقام کہ اگر ایک انسان نے گناہ کیے ہیں اور سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے میں اس کے گناہ کو بھی معاف کر دیتا۔ یہ بڑی بات ہے، خدا معاف کر دے، صرف معاف نہیں کرتا خدا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اس سے بڑھ کر رحمت کی کیا آیت ہو سکتی ہے؟ خدا کہتا ہے اگر گناہگار نے 1 کروڑ گناہ کیے ہیں، 1 ارب گناہ کیے ہیں، جب وہ آتا ہے توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، تو میں اللہ اس کے 1 کروڑ گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں اور 1 کروڑ نیکیاں مفت میں دیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کی رحمت ہو سکتی؟ کتنی بڑی رحمت! اس کے سارے گناہ خدا نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ پھر بھی اگر انسان توبہ نہ کرے تو یہ انسان کی بڑی بدبختی ہے۔ عزیزان گرامی، توبہ کے بہت سارے مراحل ہیں۔ ابھی آپ نے سنا جو مولا علی کے شرائط تھے کہ حقوق الناس ادا کیے جائیں، اور جو نماز قضا روزے ہیں وہ ادا کیے جائیں، جو خمس قضا ہے وہ ادا کیا جائے، اور اگر 10 سال گناہوں میں زندگی گزاری ہے تو 10 سال اب سختی میں زندگی گزارے، یعنی خود اپنا حساب دے۔ گناہ خود کیا ہے، خود سے انتقام لے، مگر شرعی حدود میں رہ کے۔ گناہ خود کیا ہے، نفس سے انتقام لے۔ اب نفس کو سوکھی روٹی کھلائے، اب سخت زمین پہ سوئے، مگر بدن کو نقصان نہیں دینا، سادہ زندگی گزارے۔ توبہ نفس سے انتقام لینے کا نام ہے، نفس امارہ سے، تاکہ اسے سبق سکھائے، عتاب کرے۔ اور توبہ وہ چیز ہے کہ انسان کو طہارت نصیب کر دیتی ہے، نجاست اس سے دور ہو جاتی ہے۔ گناہ نجس، آنسوؤں کے ذریعے سے انسان خود کو پاک کرتا ہے۔ لمبے لمبے سجدے دیا کرو، نبی پاک فرماتے۔ توبہ کے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ سجدے میں جا کے اپنے گناہ یاد کریں۔ ایک طولانی سجدہ مومن کی نشانی ہے۔ کم سے کم 15 منٹ سجدے میں جانے کی عادت ڈالیں، بچوں کو عادت ڈالیں، تھک جائیں سر اٹھا لیں۔ سجدے میں جو بھی ذکر کریں گے دعا قبول ہوتی ہے، بس آنسو بہانے کی ضرورت ہے۔ سجدے میں جا کے چند آنسو بہائیں گے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ بی بی معصومہ کے حرم میں، کبھی آپ مولا علی رضا علیہ السلام کے حرم میں جاتے ہیں، یہ توبہ کے لیے بہترین جگہ ہے۔ جگہ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک جگہ آپ کربلا میں جا کے توبہ کریں، ایک مطلب اپنے گھر میں توبہ کریں، وہاں عبادت نماز کا ثواب کئی ہزار گنا بڑھ جاتا ہے۔ لہذا جس معصوم کے حرم میں جائیں اس کا واسطہ دے کر خدا سے معافی مانگیں، سجدے میں گریہ کریں، ایک ایک گناہ کو یاد کریں، تو انشاءاللہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں بشارت دی ہے، توبہ کرنے والے کون ہیں؟ ان اللہ یحب التوابین۔ سب سے بلند توبہ یہ ہے کہ انسان محبوب خدا بن جاتا ہے۔ خدا کا محبوب بننا کوئی معمولی بات ہے، یہ توبہ کا مقام۔ آئیے عزیزو، چند جملے توبہ کے ادا کریں، بی بی معصومہ کے حرم میں بیٹھے، سجدے میں سر رکھیں، جوانی کے غفلت کے گناہ یاد کریں۔ مولا علی نے بہترین طریقہ سکھلایا ہے دعائے کمیل کا۔ جو توبہ کرتے ہیں
ایک اربعین نکالیں انشاءاللہ. اربعین امام حسین کی تیاری میں آپ مشغول ہوں گے. اللہ سب کو نصیب کرے. اربعین 40 دن کے عمل کو کہتے ہیں. اربعین توبہ کا یعنی 40 راتیں مولا علی کی بتائی ہوئی دعائے کمیل کی تلاوت کریں اور گریہ کریں، آنسو بہا. 40 رات مسلسل اگر دعائے کمیل پڑھی تو یقیناً ایک بہت بڑا انقلاب آپ کے اندر آ جائے.